خواتین و حضرات خوش آمدید. کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نوشین خواجہ، اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک نہایت ہی اہم موضوع پر، وہ رکاوٹیں، چیلنجز اور مشکلات اور وہ معاشرتی رویے جو کہ ایک خاتون کو عدلیہ میں اعلیٰ عہدے تک پہنچنے میں پیش آتے ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سپریم کورٹ کی سینئر وکیل ایڈوکیٹ بلقیس رشید منہاس صاحبہ، جو کہ نہ صرف خواتین کے لیے ایک مضبوط آواز ہیں بلکہ عدالتی نظام میں صنفی عدم مساوات پر گہری نظر رکھتی ہیں. آج ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر ایک خاتون کو جج یا چیف جسٹس بننے میں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کن حقیقی مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے، اور معاشرہ ایک عورت کو فیصلہ سازی کی کرسی پر کیسے دیکھتا ہے. السلام علیکم میڈم، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں پوڈ کاسٹ کے لیے وقت دیا. وعلیکم السلام، آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس موضوع پر بات کرنے کے لیے دعوت دی. میڈم، آپ پاکستان میں اور بالخصوص آزاد کشمیر میں خواتین کی عدلیہ تک رسائی کو ایز اے پروفیشن کیسے دیکھتی ہیں؟ عدلیہ تک رسائی جو ہے آزاد کشمیر میں، پاکستان میں، اس کے 2 فیز ہیں. ایک عدلیہ ہے جس کو ہم ڈسٹرکٹ جوڈیشری یعنی ضلعی عدلیہ کہتے ہیں. جی. وہاں پہ خواتین ہوں یا مرد ہوں، ان کی انڈکشن کا طریقہ جو ہے وہ پبلک سروس کمیشن کے ذریعے آتے ہیں، وہ ایگزام پاس کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ اس فیلڈ میں آ جاتے ہیں. اس سے جو پریریکوزٹس ہیں، جو اس کی جو پہلے کرائٹیریا، وہ ایک پریکٹس کا ہے. کتنے عرصے پریکٹس ہوگی تو جو شخص یہ ججز کے لیے کرائٹیریا، جی ججز کے لیے جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں سول ججز آتے ہیں، اس سے پہلے ایک عرصے کا ایکسپیرینس جو ہوتا ہے وہ وکیل کے لیے لازمی. جی ہاں، وہ ایسے وکیل، بطور وکیل وہ ایکسپیرینس، وہ تجربہ حاصل کرنا ان کے لیے ضروری ہوتا ہے، جس کو ہم عام فہم زبان میں پریکٹس کہتے ہیں. جی. اس کے بعد جو دوسرا فیز ہے عدلیہ میں، وہ آپ نے اعلیٰ عدلیہ کا ذکر کیا. تو اعلیٰ عدلیہ میں ابھی تک آزاد کشمیر میں تو ایسی کوئی مثال موجود نہیں کہ کسی خاتون کو اعلیٰ عدلیہ میں لیا گیا ہو. ہاں، پاکستان میں بہت ساری مثالیں موجود ہیں. تو یہ بھی پچھلے کچھ 10-12 سال کے عرصے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس عرصے میں یہ وہاں پہ تبدیلی آئی ہے. وہاں لوگ اس قانونی شعبہ سے تعلق رکھنے والے لوگ ذہنی طور پر اس کام کے لیے تیار ہوئے کہ خواتین کو بھی عدلیہ تک رسائی دینی چاہیے. سب سے پہلے ہماری جو ہیں جسٹس عائشہ ملک ہیں، جو سپریم کورٹ کی جج ہیں. ٹھیک ہے. اور محترمہ عالیہ نیلم صاحبہ ہیں، وہ اس وقت لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس ہیں. ٹھیک ہے. اس سے پہلے مسرت ہلالی صاحبہ تھیں، وہ بھی پشاور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس بھی رہی ہیں. ٹھیک ہے. ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں رفعت سمن صاحبہ ہیں، وہ بطور جسٹس اپنے فرائض جو ہیں انجام دے رہی ہیں. میڈم، کیا سمجھتے ہیں کہ ایک مرد جج کے فیصلے میں اور ایک عورت کے فیصلے میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ فیصلہ چونکہ قانون کے مطابق کرنا ہی ضروری ہوتا ہے، اس لیے جس کی جتنی قانون پر گہری نظر ہوگی اور اس کی گرپ قانون پر مضبوط ہوگی، اتنا ہی اچھا فیصلہ آئے گا. ٹھیک ہے. اس لیے آپ نہیں کہہ سکتے کہ خواتین کسی بھی صورت مرد ججز حضرات جو ان سے کم فیصلے دے رہی ہیں. جی. اس میں اگین کوٹ کروں گی کہ ہماری جو خواتین پاکستان سے، میں نے آپ کو مثال دی اعلیٰ عدلیہ کی، ان کے فیصلے بہت ہی زیادہ ڈسکس کیے جاتے ہیں، بہت ہی ویلیویبل فیصلے ہیں جسٹس عائشہ کے. اور جو ہماری چیف جسٹس ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ ہیں، ان کے فیصلے بھی تو وہ بھی اسی طرح ہی اہم ہیں، اتنے ہی ویلیویبل ہیں، اتنے ہی نالجیبل ہیں جتنے کہ مرد حضرات کے فیصلے، کیونکہ وہ قانون کے مطابق ہوتے ہیں. بالکل. اور قانون پہ گہری نظر رکھنا ہر شخص کی اپنی ایک انڈیویجول کیپیسٹی ہے. میڈم، کیا آزاد کشمیر میں بھی اسی طرح کا رویہ پایا جاتا ہے ایک خاتون کو سربراہ کے طور پر دیکھنے کا یا فیصلہ ساز کے طور پر؟ اگر تو فیصلہ سازی سے مراد آپ کی اعلیٰ عدلیہ ہے، تو اعلیٰ عدلیہ میں تو ابھی تک نہ تو کسی کو انڈکٹ کیا گیا ہے، اور نہ ہی فی الحال کوئی ایسی سوچ نظر آتی ہے مجھے کہ جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ خواتین کو آزاد کشمیر میں بھی اعلیٰ عدلیہ میں کوئی مقام دیا جائے گا، یا ان کی نامینیشن کی جائے گی، یا انہیں اعلیٰ عدلیہ میں کام کرنے کا موقع دیا جائے گا. اگر سیاسی سے فیصلہ سازی سے آپ کی مراد اسمبلی بھی ہے، تو اسمبلی میں تو خواتین کی مخصوص نشستیں موجود ہیں جس پہ خواتین مخصوص نشستوں پر قانون سازی کے عمل میں حصہ لیتی ہیں اور اسمبلی میں آ جاتی ہیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ مخصوص نشستیں دینے کی وجہ بھی شاید یہ ہے کہ شاید الیکشنز کے ذریعے یا دوسری طرح سے ہو سکتا ہے خواتین اتنی زیادہ تعداد میں اسمبلی میں نہ آ سکیں. ہمارے آزاد کشمیر میں مثالیں موجود ہیں، جیسے محترمہ نورین عارف صاحبہ ہیں، وہ جنرل الیکشن کنٹیسٹ کر کے اسمبلی میں پہنچی. اس کے علاوہ میکسیمم خواتین جو ہیں آج تک اسپیشل نشستوں کے ذریعے، مخصوص جو نشستیں خواتین کے لیے ان کے ذریعے آئی ہیں. اور میرا یہ خیال ہے اگر یہ مخصوص نشستیں نہ ہوں تو ساری ٹو آل دا پولیٹیکل پارٹیز
مجھے یہ لگتا ہے کہ پھر کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی نہ تو جنرل الیکشنز کے لیے خواتین کو ٹکٹ دیتی ہے، نہ ہی ہمارے معاشرتی رویے ایسے ہیں کہ ایک مائنڈ سیٹ یہ پایا جاتا ہے کہ خواتین کو اس لیے جنرل الیکشنز میں ٹکٹ نہیں دیا جاتا کہ یہ شاید کنٹیسٹ نہیں کر سکیں گی، یا مرد جو حضرات میڈم کیا یہی وجہ ہے کہ اسمبلی میں اس طرح سے خواتین کے لیے آواز نہیں اٹھائی جا رہی جس طرح سے اٹھائی جانی چاہیے؟ جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ ایک دو جو ہیں ہماری ممبرز جو ہیں وہ کافی ایکٹیو رہتی ہیں اسمبلی ممبرز، اس کے علاوہ جو ہے کوئی آواز اٹھتی ہوئی کہیں سے نظر نہیں آ رہی ہوتی، تو اس کی وجہ کیا یہ ہے کہ وہ پالیٹکس کو اس طرح نہیں سمجھ رہے؟ نہیں، میجورٹیز اتھارٹی ان کی آواز اس لیے آپ کو شاید کم لگتی ہے یا دبتی ہوئی محسوس ہوتی ہے کیونکہ باقی لوگوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، تو خواتین چونکہ ایک تو مخصوص نشست پر آئی ہوتی ہیں اور دوسرا جو ہے ان کی تعداد بھی کم ہے، اس لیے ان کی آواز اتنی زیادہ مؤثر نہیں ہوتی یا اس کو اٹھنے نہیں دیا جاتا۔ ٹھیک ہے میڈم، آپ کے تجربے میں خواتین وکلا کو کیا مشکلات ہوتی ہیں اس پیشے کی ابتدا میں جب وہ ایز اے وکیل اس پیشے میں انٹر ہوتی ہیں؟ خواتین وکلا جو اس پروفیشن کو جب جوائن کرتے ہیں اس میں خواتین اور جو مرد وکلا ہیں جن کو جونیئرز کہا جاتا ہے یا نیو کمرز کہا جاتا ہے، ان کو میرا خیال ہے کہ ایک ہی جیسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے پروفیشن میں سیکھنے کے حوالے سے، لیکن جو ہمارے معاشرتی رویے ہیں ان کی وجہ سے شاید خواتین وکلا جو ہیں ان کو زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لوگ ان کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بعض اوقات شاید یہ بھی ان کا عدم اعتماد ہوتا ہے کہ یہ شاید اس طرح سے کام نہ کر سکیں جس طرح سے ہمارے مرد وکلا کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ میں بڑے فخر سے آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ ہماری جو خواتین ابھی تک اس پروفیشن میں آئی ہیں وہ اتنا اچھا کام کر رہی ہیں کہ میرا خیال ہے کہ جیسے میں آپ کو اپنی مثال بھی دوں، بہت دفعہ لوگ اتنے اعتماد کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ ہمیں پریفر کرتے ہیں اپنے کیسز دینے میں، اسے نہ صرف اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں میں بلکہ خوشی بھی ہوتی ہے کہ ابھی تک تو شاید اتنا کھلا ماحول نہیں بن سکا لوگوں کے ذہن اور مزاج، لیکن بہرحال ایک بڑی تبدیلی ضرور ہے، لیکن اس تبدیلی کے پیچھے ہماری محنت، ہماری تگودو، ہماری جہد مسلسل بھی ہے، کیونکہ جب میں نے مظفر آباد میں پریکٹس جوائن کی تو اس وقت میرے سے پہلے مظفر آباد میں کوئی بھی پریکٹسنگ لائر نہیں تھی، اور مجھے دور دور سے لوگ صرف یہ سن کر دیکھنے کے لیے آتے تھے کہ کوئی خاتون وکیل آئی ہے تو اس کو جا کر دیکھ رہے ہیں کہ خاتون اگر وکیل کیسی ہوگی، یونیک بات ہوئی ہے۔ جی ہاں بالکل ایسے ہی ہے، تو میں نے یہ بھی فیس کیا ہوا ہے، تو لیکن ابھی یہ حالات اس اعتبار سے کم از کم تھوڑے سے مختلف۔ میڈم ایک خاتون کو ہمارے خاص کر کے آزاد کشمیر کے ماحول میں جج یا چیف جسٹس بننے کے لیے کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیا رکاوٹیں آتی ہیں؟ اصل میں بہت ہی معذرت کے ساتھ کہوں گی کہ بہت ساری چیزیں جیسے کچھ عرصے میں پولیٹیسائز ہوئیں، اسی طرح ہر شعبہ زندگی متاثر ہوا، تو مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ عدلیہ بھی میں جو انڈکشنز ہیں وہ بھی پولیٹیسائز ہوئیں، ٹھیک ہے، اور ایک یہ فارمولا پچھلے عرصے میں سامنے آیا کہ برادری کو بھی موقع دینا ہے، علاقے کو بھی موقع دینا ہے، اور سیاست دانوں کے جو لوگ ہیں ان کو بھی موقع دینا ہے، ٹھیک ہے، یہ بہرحال ایک صورت یعنی فیوریٹزم موجود رہتا ہے وہاں پہ، فیوریٹزم ہر شعبے میں موجود ہے۔ میں یہی کہہ رہی ہوں کہ پچھلے کچھ عرصے میں جیسے معاشرے میں یہ تبدیلی آئی ہے، پولیٹیسائز ہوئی ہر چیز، تو ہر شعبہ اس سے متاثر ہوا، تو یقیناً عدلیہ بھی اس سے متاثر ہوا، اور علاقائی جو رویے ہوتے ہیں وہ بھی اس میں اپنا جی بالکل سارے رویے اپنا کردار ادا کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ جب ایک چیز کے لیے امیدوار ہوتے ہیں، ایک انار اور 100 بیمار ہوں، تو ان میں سے جب سلیکشن کی بات آتی ہے تو میرا خیال ہے خواتین کو اس میں کنسیڈر نہیں کیا جاتا، صرف ان لوگوں کو کنسیڈر کیا جاتا ہے جو کسی نہ کسی طریقے سے جیسی چیزیں جو میں نے پہلے گنوا دیں ان میں تھوڑے پاورفل ہوتے ہیں تو ان کو کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ تو خواتین کو میرا خیال اپنی انٹیگریٹی کے ساتھ ساتھ اپنی پریسٹیج کا بھی اتنا خیال ہوتا ہے کہ شاید وہ والے ذرائع وہ اختیار نہیں کر سکتی یا اختیار کرنے سے ہچکچاتی ہیں، اگر کسی کو کوئی ایسا موجود بھی ہو، موقع میسر بھی ہو تو شاید وہ اس لیے بھی اختیار کرنے سے ہچکچاتی ہیں کہ میرا خیال ہے کہ خواتین زیادہ کمیٹڈ ہوتی ہیں، زیادہ ہارڈ ورکر ہوتی ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو یہ خدشہ بھی ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے اپنی کمٹمنٹ سے اپنے ہارڈ ورکر سے زیادہ کام کر لیا تو ان کی پوزیشن تھوڑی متاثر ہو جائے گی، انسیکیورٹی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے میڈم، ہماری سوسائٹی خاتون کو سربراہ یا فیصلہ سازی کی کرسی پر دیکھ کر اتنی بے چین کی ہوتی ہے، اس رویے کے پیچھے آپ کیا عوامل دیکھتی ہیں؟ اس میں بھی میں پھر دوبارہ ذکر کروں گی کہ پاکستان کے اور آزاد کشمیر کے حالات تھوڑے شاید مختلف ہیں، رویے بھی مختلف ہیں، لیکن اس کی بھی میں وجہ کا ذکر کروں گی اگر آپ مجھے تھوڑا ٹائم دیتے ہیں۔ آزاد کشمیر میں تو ابھی فیصلہ سازی کی کرسی پر کبھی کوئی خاتون براجمان ہوئی ہی نہیں ہے،
پاکستان میں اگر دیکھیں تو محترمہ بینظیر بھٹو پہلی وزیر اعظم خاتون وزیر اعظم تھی پاکستان میں، نہ صرف پاکستان میں بلکہ وہ ایشیا کی سب سے پہلی خاتون مسلم وزیر اعظم تھی جی۔ اس میں وہ ایک پوری پارٹی کو چلا رہی تھیں، اور پارٹی میں زیادہ تر ان کے ساتھ جو لوگ تھے وہ ظاہر ہے کہ مرد حضرات تھے، لیکن وہاں پر فیصلہ سازی چونکہ ان کے ہاتھ میں تھی، اس کے باوجود تمام جو پارٹی ڈسپلن کے تحت ان کی بات ماننے کے پابند ہوا کرتے تھے اور مانتے بھی تھے، لیکن شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ان کا بیک گراؤنڈ ایسا تھا کہ وہ بھی ایک وزیر اعظم باپ کی بیٹی تھیں، پھر ان کی جدوجہد اور اسٹرگل جو ہے اس کا تو کوئی میچ نہیں ہے ایگزیکٹلی۔ اور اس طرح سے جب انہوں نے اپنے والد کی بنائی ہوئی سیاسی جماعت کو اون کیا اور اس کو لے کر چلیں، لیکن انہوں نے تو بہت زیادہ ریفارمز لائیں، چینجز لائیں، شاید ایک وہ وجہ بھی تھی کہ ان کو پارٹی سربراہ کے طور پر سب نے مانا بھی، اور ان کی پالیسی سازی کے فیصلوں کو سب نے اون بھی کیا۔ اس طرح سے مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر آزاد کشمیر میں کبھی کسی خاتون کو کوئی موقع ملے جو پولیٹیکل فیلڈ میں خواتین ہیں، ان کو کوئی موقع ملے کہ وہ کسی پالیسی سازی یا فیصلہ کن مرحلے کی کسی سیٹ پر فیصلہ کرنے کی کسی پوسٹ پر آ سکتی ہیں، تو اس کے بعد پھر اس پر بات کی جا سکتی ہے۔ میڈم آخر میں آپ کیا پیغام دیں گی ان خواتین کے لیے جو عدلیہ میں اپنا مقام بنانا چاہ رہی ہیں؟ پیغام وہی ہے جو ایک آفاقی پیغام ہے، محنت، جہد مسلسل، کمٹمنٹ، اور اپنے راستے پہ چلے جانا ہے اپنے پروفیشن کے ساتھ۔ اگر آپ نے یہ ایم بنا لیا ہے کہ آپ نے شعبہ قانون میں آ کر عدلیہ میں بھی رسائی حاصل کرنی ہے اور اعلیٰ عدلیہ تک جانا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے کہ آپ نہ صرف جو آپ کی اپنی ذات کی حد تک جو آپ کر سکتے ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے اپنی محنت مسلسل رکھنی ہے، کمٹمنٹ رکھنی ہے، اور اپنے پروفیشن کے ساتھ جڑے رہنا ہے، اپنے لوگوں کا، اپنے کلائنٹس کا بہت خیال رکھنا ہے، اور آپ کی جو پرائرٹی ہے وہ آپ کے کلائنٹ، آپ کا پروفیشن ہونا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں ہونی چاہیے۔ جب ان اصولوں کو اپناتے ہوئے آپ وکالت کی اس سٹیج پر پہنچتے ہیں جہاں سے اعلیٰ عدلیہ کے لیے آپ کنسیڈر ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر باقی چیزیں، باقی جو سرکمسٹانسز ہیں، جو باقی عوامل ہیں، اس میں کار فرما ہوتے ہیں، اور وہ پھر اس کے ساتھ مل کر ہی کوئی اندر اس میں آ سکتا ہے عدلیہ میں۔ میڈم بلقیس، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اعلیٰ عدلیہ کے جو یہ معاملات ہیں ان پر آگاہی دی۔ کشمیر ڈیجیٹل سے نوشین خواجہ کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔